مسیح کے وابستہ جلالی نام میں سب کی سلامتی ہوں۔ ہلیلویا۔ آج صبح خدا کے مقدس کلام میں سے ایک بڑی خاص بات روحانی نعمتوں کے بارے میں، اس کے بارے میں روحانی نعمتوں کے بارے میں۔ اچھا، لوگ کنفیوز رہتے ہیں روحانی نعمتوں کے بارے میں۔ کتنے لوگ روحانی نعمتوں کے بارے میں جانتے ہیں؟ بڑے کاٹ نظر آئے۔ کتنے لوگ جانتے ہیں روحانی نعمتوں کے بارے میں؟ یس۔ اچھا، ہم نعمتیں چاہتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں نعمت ہوتی کیا ہے۔ ہم نعمت تو چاہتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں نعمت کیا چیز ہے۔ تو میں چاہتا ہوں آج اس پوائنٹ پر ہم غور کریں، نعمت کیا چیز ہے، یہ ملتی کیسے ہے؟ نعمت کیا چیز ہے اور یہ آپ کو ملے گی کیسے؟ کیسے آپ کی زندگی میں یہ آئے گی؟ تو اس سے پہلے کہ میں میسج شروع کروں، ایک حوالہ دیکھیں گے پالوس رسول کا خط رومن کی کلیسیا کے نام، یعنی پالوس رسول کا خط رومیو کی کلیسیا کے نام 12واں باب 3 آیت سے لے کر 8 آیت تک ہم مقدس کلام میں سے اس کی تلاوت کریں گے۔ رومیو کا خط 12واں باب 3 آیت سے، اور ہم اس کو 8 آیت تک تلاوت کریں گے۔ اس کے اندر نعمتوں کے بارے میں اور خدمتوں کے بارے میں ذکر پایا جاتا ہے۔ جی، حوالہ مل گیا سب کو؟ کس کو مل گیا؟ آمین کہہ سکتے ہیں اگر مل گیا تو؟ یس۔ 3 آیت، میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو، زور سے بولو، کوئی اپنے آپ کو جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو۔ پہلی گالے یاد رکھنی ہے کہ جتنے آپ ہیں صرف اتنے ہی رہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے بڑھ کے اپنے آپ کو نہ سمجھیں۔ یہ خدا کا خادم پالوس لکھتا ہے، اپنے آپ کو نہ سمجھیں بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازے کے موافق، کیسے؟ اندازے کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے۔ اس کو ود کے نہ سمجھے، جینا کو ہے صرف ہونا بھی سمجھے، ٹھیک ہے؟ 4 آیت، کیونکہ جس طرح ہمارے ایک بدن میں بہت سے اعضاء ہوتے ہیں اور تمام اعضاء کا کام یکساں نہیں، اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ زور سے بولو، ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ ہاں، اعضاء ہیں ایک دوسرے کے۔ اور چونکہ اس توفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی، ہمیں طرح طرح کی نعمتیں ملی۔ کیا ملی؟ طرح طرح کی۔ اس لیے جس کو نبوت ملی ہو وہ ایمان کے اندازے کے موافق نبوت کرے۔ کیسے کرے؟ ایمان کے اندازے کے موافق۔ اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں ادھر ادھر نہ جائے، خدمت میں لگا رہے۔ اگر مل گئی ہے، خدا نے دے دی ہے، مخصوصیت ہو گئی ہے تو پھر لگا رہے۔ اگر کوئی معلم ہو تو تعلیم میں مشغول رہے، اور اگر ناصح ہو تو نصیحت میں، خیرات بانٹنے والا سخاوت سے بانٹے، پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کرے، رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے۔ ہلیلویا۔ خدا ان کی زندگی بخش کلام میں پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ ہلیلویا۔ آج ہم روحانی نعمتوں کے بارے میں سیکھیں خدا کے زندگی بخش کلام میں سے۔ کلام فرماتا ہے
جس کسی کو نعمت ملی ہے یا خدمت ملی ہے اور جو خدمت ملی ہے اس میں کیا کرے؟ اس میں لگا رہے، ادھر ادھر ہاتھ نہ مارے۔ جو خدمت خدا نے دی ہے، جس کے لیے بلایا ہے، جس کے لیے مخصوص کیا ہے، صرف وہی خدمت کرے۔ اور نیچے لکھا ہوا ہے ایمان کی روح سے اگر کسی کو نبوت ملی ہے، اگر کسی کو ایمان کے اندازے کے موافق نبوت کرے۔ اور نیچے لکھا ہے اگر کوئی معلم ہے، کیا ہے؟ معلم یعنی عالم ہے، تو اس کی خدمت کیا ہے؟ وہ تعلیم دے۔ وہ کیا کرے؟ تعلیم میں مشغول رہے۔ اور پھر نیچے لکھا ہوا ہے اگر کوئی ناصح ہے، ناصح مینس نصیحت کرنے والا یا تربیت کرنے والا، تو وہ نصیحت کرے۔ اچھا ایوی خدمت دے کسی نے چنگی نصیحت کر دینا، مندی کرنے والے جو بڑے نے ایوی کہنے کہ اینی نہیں تو اینی کرتا ہے، تیرے سے ہو سکتا صحیح ہو جائے۔ نہیں، اگر نصیحت کرنی ہے تو پھر خدا کے کلام کی روح سے کریں۔ اگر اس سے ہٹ کر کریں گے اس کے لیے نقصان ہو جائے گا، اور وہ کل کو آپ کو بلیم کرے گا کہ آپ کے کہنے کی وجہ سے میں نے یہ کیا، دیکھو میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ لیکن اگر آپ نصیحت خدا کے کلام کے مطابق کریں گے تو خدا اس میں مدد کرے گا۔ اچھا نیچے لکھا ہوا ہے خیرات بانٹنے والا سخاوت سے بانٹے۔ خیرات بانٹنے والا، اچھا یہ بھی بڑا زبردست پوائنٹ ہے، اور یہ چرچ کی خدمت ہے۔ کتنے لوگ جب کرسمس کھانا ہوتا ہے یا ایسٹر کا کھانا ہوتا ہے جو تقسیم کرتے ہیں، دیگوں پر بیٹھتے ہیں، بانٹنے والے، بانٹنے والے۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے چول سائڈ سے کر لیتے، بوٹیاں چوکلٹ سائڈ پہ لائی جاتے، ایک ایک کی پانی باقی سائڈ پہ لائی جائے، باقی کتنے کرنی ہے؟ بانٹنے والا، یہ خدمت دی گئی ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے آپ کا خدا دیکھتا ہے، کیونکہ یہ بائبل کی بات ہے، ادھر ادھر کی بات نہیں ہے۔ بانٹنے والا ایمانداری سے، سخاوت سے بانٹے، یہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ پھر آپ نے فکر نہ کریں کہ سانو پتہ نہیں ملے گا، یعنی تو سائڈ دے رہا ہو سکتا ہے ختم ہو جائے، نہیں ختم ہو جائے گا، خدا تجھے اور دے دے گا، لیکن جو کلیسیا کا ہے وہ کلیسیا کو دو۔ ہیلیلویا، کیونکہ یہ خدمت خدا نے دی ہے۔ ہیلیلویا کہہ سکتے ہیں؟ ہیلیلویا۔ روحانی نعمتیں سب سے پہلی بات خدا کیوں دیتا ہے؟ خدا اس لیے دیتا ہے روحانی نعمتیں کلیسیا کو، خدمت گزاروں کو، تاکہ کلیسیا ترقی کرے۔ کلیسیا کیا کرے؟ کلام میں لکھا ہے جو ناصح ہے وہ نصیحت کرے، جو نبی ہے وہ نبوت کرے، بانٹنے والا ایمانداری سے بانٹے، تعلیم دینے والا تعلیم دے، پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کرے۔ پیشوا کا مطلب خدا کا خادم ہے، چرواہا ہے، جو کلیسیا کی پیشوائی کرتا ہے، کلیسیا کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ یہ ایمانداری سے کرے، بے دل ہو کے نہیں، لاچاری سے نہیں، بلکہ ایمانداری سے پیشوائی کرے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خدمت خدا کی طرف سے دی گئی۔ ہیلیلویا۔ خدا کا کلام فرماتا ہے روحانی نعمتیں یا روحانی برکتیں اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ مسیح کا بدن ترقی کرے، کلیسیا ترقی کرے۔ کلیسیا کے اندر اس نے مختلف خدمت گزار مقرر کرتا ہے، اور خدا خود کرتا ہے، خدا خود کرتا ہے۔ اگر آپ کہنا یہ روحانی نعمت مجھے مل جائے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ روحانی نعمتیں آپ کی پرسنل خواہش سے کبھی نہیں ملتی، یہ بائبل کی بات ہے۔ آگے چل کے میں حوالہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ روحانی نعمت آپ کی مرضی سے آپ کا خدا آپ کو کبھی نہیں دے گا۔ جو آپ کے لیے نعمت اچھی ہے، جو نعمت وہ جانتا ہے کہ یہ نعمت میں اس کو دوں گا، یہ کلیسیا کی ترقی کا وسیلہ بنے گا، خدا وہی نعمت دے گا۔ اس کے علاوہ آپ ادھر ادھر کی نعمتیں مانگتے رہے، خدا کبھی نہیں دے گا۔ باپ اولاد کو وہ چیز لے کر دیتا ہے جو اولاد کے لیے اچھی ہوتی ہے، کبھی باپ ایسی چیز اولاد کو نہیں دے گا جو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ خدا بھی ایسا ہی ہے۔
ہم نعمتوں کی آرزو تو کرتے ہیں، کبھی یہ نعمت میرے پاس ہوتی، اب ہو سکتا ہے اگر یہ تیرے پاس ہوتی تو پھر کچھ اور ہی ہو جاتا، لیکن خدا خود نعمتیں بانٹتا ہے اور اپنے طریقے سے بانٹتا ہے، اور جس کے لیے جو نعمت اچھی ہوتی ہے خدا اس کو وہ دیتا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اچھا، کچھ لوگ کنفیوز رہتے ہیں، نعمت کب ملتی ہے؟ نعمت کب ملتی ہے؟ نعمت کوئی بتا سکتے کب ملتی ہے؟ جی، نعمت کب ملتی ہے؟ اچھا، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں نعمت ملتی کب ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پوری بائبل پڑھی ہے؟ اس نے تیموتھیوس کا خط پڑھا ہے نعمت کب ملتی ہے؟ آئے، اگر نہیں پڑھا تو پھر میں آپ کے سامنے حوالہ رکھتا ہوں، یہ حوالہ پڑھے گا، آپ کو پتہ چلے گا نعمت اندر آتی کب ہے۔ پہلا تیموتھیوس 4 باب 14 آیت پڑھیے گا ذرا جلدی سے۔ غافل نہ رہے، ہاں، اس نعمت سے غافل نہ رہے، غافل نہ رہے، جو تجھے حاصل ہے، جو تجھے حاصل ہے، ہاں، اور نبوت کے ذریعہ سے بزرگوں کے ہاتھ رکھتے وقت تجھے ملی تھی، بزرگوں کے ایسے کسی پہ ہاتھ رکھو یا نہ رکھو، انہوں دعا کرنی آ جاؤ، میں کہا لا ابھی میرے کو بٹھا دے، بندے اسپیرچول کوئی نہیں، ہاتھ رکھے یا نہ رکھے، غور کرو، جو نعمت بزرگوں کے ہاتھ رکھنے سے تجھے ملی ہے، تیری مخصوصیت کے وقت جب تجھے مخصوص کیا گیا خدمت کے لیے، جب تیرے اوپر ہاتھ رکھے گئے تو تجھے نعمت ملی، اور یہ خدا کی طرف سے ملی، اور نیچے لکھا ہوا ہے ان باتوں کی فکر رکھ، ان ہی میں مشغول رہ، تاکہ تیری ترقی سب پر ظاہر ہو جائے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ نعمت مل بھی جاتی ہے، بندہ ادھر ادھر پر جڑا کرتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں نعمت مل گئی ہے یا نہیں ملی۔ اگر تو آپ کو تکے سے کام کروانا پڑتا ہے، آپ سے کوئی ادھر آیا کام کر، اس کا مطلب ہے آپ کے اندر وہ خدمت نہیں ہے، ہم تکے سے کروا رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر خدمت ہے تو آپ کو کہنا نہیں پڑے گا، آپ کا خود دل کرے گا میں آؤں اور خدمت گزاری کا کام کروں۔ اس کا مطلب خدا نے آپ کے اندر وہ نعمت ڈال دی ہوئی ہے۔ ہیلیلویا۔ ورنہ بندے کو پاج پاج کے پڑھنا پہنتے ہو، ادھر آؤ وہ یہ کرو وہ یہ کرو، کیوں؟ نعمت نہیں ہے، ہم زبردستی کرواتے ہیں، وہ بھی کہتا ہے چل یار کالی دینے ہیں، خدا آدھا کام ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھیے گا جس کے اندر نعمت ہوتی ہے اس کو کہنا نہیں پڑتا۔ ہیلیلویا، بولو تو صحیح، ہیلیلویا۔ میں چاہتا ہوں یہ نعمتیں ہم سیکھیں خدا کے کلام میں سے، بزرگوں کے ہاتھ رکھنے سے جو تجھے ملی ہے۔ اور ساتھ دوسرا حوالہ، دوسرا تیموتھیوس پہلا باب 6 آیت پڑھیے گا ذرا جلدی سے۔ دوسرا تیموتھیوس پہلا باب 6 آیت۔ اسی سبب سے میں تجھے یاد دلاتا ہوں، ہاں کہتے میں تجھے یاد دلاتا ہوں اسی سبب سے کہ تو خدا کی اس نعمت کو چمکا دے، ہاں اس نعمت کو چمکا دے، یعنی شائن آئے اس میں، پالش کر اس کو جو تجھے دی گئی ہے، جو میرے ہاتھ رکھنے کے باعث تجھے حاصل ہے۔ ہاں میرے ہاتھ رکھنے کے باعث تجھے حاصل ہے۔ اس لیے غور کرو نعمتیں کب ملتی ہیں؟ خدا خود سلیکٹ کرتا ہے بندے کو کب نعمت دینی ہے، بندے کے اندر کب یہ نعمت کو اجاگر کرنا ہے، کب یہ نعمت میں اسے دوں گا، کب یہ نعمت استعمال کرے گا، یہ خدا ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ پالوس نے تیموتھیوس کو لکھا اس نعمت کو چمکا جو میرے ہاتھ رکھنے سے تجھے کیا ہوئی؟ ہاں حاصل ہوئی۔ اس لیے میرے عزیزو اگر آپ روحانی نعمتیں چاہتے ہیں تو پھر اس کی آرزو بھی کریں، ہیلیلویا، اس کی، لیکن خدا دے گا وہ جو آپ کے لیے اچھی ہے، ساری نہیں، جو آپ کے لیے اچھی ہے وہی دے گا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نعمتوں کی آرزو کرتے ہیں، لیکن خداوند صرف وہی نعمت آپ کی زندگی میں ڈالے گا جو آپ کے لیے بیسٹ ہوگی، لوگوں کی ترقی کے لیے ہوگی۔ اچھا یہ جو روحانی نعمتیں آپ مانگتے ہیں یہ آپ کے اپنے لیے نہیں ہیں، یہ آپ کے
اپنے لیے مانگتے ہیں. جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ آپ کے اپنے لیے نہیں ہے. آپ بولیں گے ہیں میں تو اپنے سے مانگتا ہوں. حوالہ پڑھ لو افسیوں کا 4 باب میں ہے. یہ جو روحانی نعمتیں ہیں غور کرو دی کیوں جاتی ہیں. یہ آپ کے اپنے لیے نہیں ہے تاکہ مقدس لوگ کامل بنے. افسیوں 4 باب 12 آیت. تاکہ مقدس لوگ کامل بنے. تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے. ہاں خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے. مسیح کا بدن ترقی پائے. ہاللیلویا ہاللیلویا. غور کرو نیکتا تسی مانگے تواڈے واسطے نہیں اور جدوں دے گا تینوں کلیسیا دی ترقی واسطے دے گا تاکہ مقدس لوگ کامل بنے خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور یسوع کا بدن یعنی کلیسیا ترقی کرے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اس لیے وہ روحانی نعمتیں ہمیں دیتا ہے کہ مسیح کا بدن ترقی کرے کلیسیا ترقی کرے. جو گرے ہوئے ہیں ہم ان کو اٹھائیں. جو تعلیم میں کمزور ہیں ہم تعلیم میں ان کی مدد کریں. کلام سنا کر ان کے ایمان کو مضبوط کریں. خدا طرح طرح کی نعمتیں دیتا ہے. کلام فرماتا ہے تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے. اور جیسے میں نے پہلے آپ کو رومیو کے خط میں پڑھا دیا کہ کوئی نصیحت کرنے والا ہے, کوئی خیرات بانٹنے والا ہے, کوئی معلم ہے یعنی تعلیم دینے والا ہے, کوئی ناصح ہے یعنی نصیحت کرنے والا ہے. یہ ساری کی ساری نعمتیں کلیسیا کے اندر پائی جاتی ہیں. اکثر آپ کو پتہ ہے لوگوں نے مشورہ کرنا ہو یہاں وہ پاسٹر کو بلائیں گے یا پھر بزرگ ایلڈر کو بلائیں گے. ایلڈر صاحب یا پاس صاحب ہم نے یہ کام کرنا ہے اس لیے بلایا گیا نصیحت کے لیے. کوئی ہمیں اچھا سجیسٹ کریں, کوئی اچھی نصیحت دیں, کوئی اچھا مشورہ دیں. کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. اس لیے میرے عزیزو خداوند اپنی خدمت گزاری کے کام کے لیے خود لوگوں کو سلیکٹ کرتا ہے, خود چنتا ہے اور خود خدمت دیتا ہے. ایمان اور اس کا 6 باب 2 اور 3 آیت پڑھے ذرا جلدی سے. آج ٹیچنگ میسیج ہے. اور ان 12 نے شاگردوں کی جماعت کو اپنے پاس بلا کر کہا مناسب نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر کھانے پینے کا انتظام کریں. ان 12 نے یعنی 12 رسولوں نے ایمان 6 باب میں ان سب کو اپنے پاس بلا کر کہا یہ مناسب نہیں کہ میں خدا کا کلام چھوڑوں, میں دعا کرنا چھوڑوں اور میں کلیسیا کا انتظام کروں. میں یہ 12 رسولوں نے کہا کہتے یہ مناسب نہیں ہے. نیچے 3 آیت. بس اے بھائیو اپنے میں سے 7 نیک نام شخصوں کو چن لو. کتنے؟ اچھا جڑا کلیسیا دے وچ خدمت گزاری سے سلیکٹ کیتا جاندا ہے وہ نیک نام ہی ہونا چاہیے. یہ نہ کہ جو خدمت کرتا ہے میں لیکن بدنام ہوئے. جی نیک نام شخص کتنے؟ 7 پیپل 7 لوگ. یہ نہیں کہ وہ بدنامی ہوئے سرتے ہوئے گرجے کی خدمت کرتا ہے. 7 نیک نام شخص جو روح اور تنائی سے بھرے ہوئے ہوں. روح اور تنائی سے بھرے ہوئے ہوں کہ ہم ان کو اس کام پر مقرر کریں. ہم ان کو اس کام پر کیا کریں؟ ہم ان کو اس کام پر کیا کریں؟ 7 لوگ ابتدائی کلیسیا کے اندر جب کلیسیا بڑھنے لگی تو شاگردوں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں کہ ہم انتظام ہی کرتے رہیں. ہم تو کلام پڑھیں گے, کلام سنائیں گے, دعا اور روزے میں ٹھہریں گے, لیکن کلیسیا کے اندر 7 لوگ ایسے ہوں جو کلیسیا کے انتظام کرنے والے ہوں. ہاللیلویا. اور ہم شکر گزاری کرتے ہیں ہماری چرچ کی ٹیم ایسی ہے جو انتظام اچھا کرتی ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. زور سے کہیں گے ہاللیلویا. تو اس لیے خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خدا خود خدمت گزاری کے لیے لوگوں کو اپنی کلیسیا کے اندر سلیکٹ کرتا ہے کہ یہ بندہ ہے اس کو خدمت کے لیے اٹھا, یہ بندی ہے اس کو مخصوص کر. شاگردوں نے کہا 7 نیک نام شخص جو دنائی بھی ہو, جن کے اندر دنائی بھی ہونی ضروری ہے. دنائی کے ساتھ کلیسیا میں خدمت گزاری کا کام کرنا یہ بڑی ضروری باتیں ہیں.
لوگ پریشان ہی رہتے ہیں پتہ نہیں میرے کو نعمت ہے یا نہیں. اگر آپ کا دل جو کام کر کے خوش ہوتا ہے اس کا مطلب ہے آپ کے پاس وہ نعمت ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پائے صاحب نے بلایا مجبوری جانا تو پائے صاحب نے لانا کیا ہوتا کوئی اور خدمت گزار دینا پھر دل میں ٹال دینا اور پادری صاحب کا فون آ کر جانا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ پادری کو دیکھتے ہیں آپ خدا کو نہیں دیکھتے. ہمیں خدا کو دیکھنا چاہیے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اس لیے کلیسیا کی بات ہے روحانی نعمتوں کی بات ہے اور لوگ کنفیوز رہتے ہیں پتہ نہیں میرے کو کیڑی نعمت ہے. کبھی آپ نے دیکھا آپ کے پاس کون سی نعمت ہے؟ یہ دعا کرنا بھی نعمت ہے. ہاللیلویا. یہ دعا یا روح سارے اندر نہیں ہوتا کہ سب کو نا دعا تو 5 منٹ بعد دعا ختم ہو جائے گی لیکن روح اس سے بھرا ہوا شخص پانے کو ہوتا ہے کہ مجھے موقع ملے دعا کرنے کا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم دعا بھی کریں تو روح کو اس سے بھر کر کریں کیونکہ خدا نے دعائیا روح بھی کلیسیا پر نازل کیا ہوا. آمین. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم کیا کریں اپنی نعمتیں دیکھیں چیک کریں. کئی لوگوں کو دل ہی نہیں کرتا دعا کرتے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر دعائیا روح نہیں ہے. آپ کے اوپر دعائیا روح نہیں ہے. تو یہ بہت ضروری باتیں ہیں. میں چاہتا ہوں ہم ان کو سیکھیں. آپ کو پتا ہے کہ نعمتیں ابلیس میں بھی لبادہ اڑا ہوا ہے. ابلیس میں بھی لبادہ ہاں کلام میں لکھا ہے بھیڑوں کے بیس میں لگے گا خدمت گزاری لگے گا لیکن اندر وہ جو کھلے گا پھر پتہ چلے گا اندر کیا ہے. لبادہ اڑا ہوا ہے. آج بہت سارے خدمت گزار ایسے ہیں تو خوش کہ اندروں خوش. حوالہ پڑھتے ہیں خدا کے کلام میں سے متی کی انجیل 7واں باب 21 سے 23 آیت ذرا پڑھیں غور سے. اس کو غور نہ پڑھنا ہے. جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ہاں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا. ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا. یس. مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے اس دن وہ تیرے من سے کہیں گے اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے. اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی. اے بدکاروں میرے پاس سے چلے جاؤ. اے بدکاروں میرے پاس سے. اچھا وہ گنوائیں گے دیکھیں خداوند ہم نے تیرے نام سے معجزے بھی کیے بدروہیں بھی نکالی. اچھا بدروہیں نکل بھی جاتی ہے میں آپ کو بتاؤں لیکن انسان قائم نہیں رہتا. جو ایک بات اس پیسج کے اندر مسیح نے فرمائی مسیح نے کہا لیکن وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر بندے کو بدرو نکل جائے بندہ محلے میں پڑھیا نہیں جاتا کسی کو. اگر انہی دعانا کسی کو بدرو نکل جائے نا کسی کو یقین مانو بندہ رشتہ دارہ چکی اپنے کار چکی محلے والے جن کو پڑھیا نہیں جانا کہتے بڑا اثر دعاج بڑا اثر دعاج. ارے غور کرو تیری دعا میں اثر پیدا کرنے والا کون ہے؟ اگر اس کی مرضی پر نہیں چلے گا یہ نعمت تیرے سے لے لی جائے گی. غور کرو لیکن وہی جو آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے وہ تیرے کہیں گے ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا. لیکن خداوند کہے گا اے ملاؤنو میرے سامنے سے دور ہو جاؤ تم نے کیا تم نے لیکن میرے آسمانی باپ کی مرضی پر نہیں چلے. شروع بندہ جب آتا ہے نا نواں بڑا سرگرم جوشیلا ہوتا ہے میں کر دیا میں کر دیا لیکن آہستہ جوش ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے تے بندہ ٹریک تو اترتا جاتا ہے. بندہ ٹریک تو ہاں اترتا جاتا ہے تے نال اپنی مرضی بھی شامل کرتا جاتا ہے تے نال یہ کہے گا یہ رول قدس نے مجھے گائیڈ کیا ہے. ارے رول قدس مجھے پتہ ہی نہیں ہے گائیڈ کب کرتا ہے یہ بھی لوگوں کو نہیں پتہ.
ایویں اٹھ کے کہنے کہ مجھے خدا کا پاک روح کہہ رہا ہے. گلی بھی توڑ دیا پاک روح نہیں کہے گا. گل یاد رکھ, خدا کا پاک روح تب تجھے گائیڈ کرے گا جب تو خدا کے موضوع پر ہوگا, ڈائریکٹ تیرے سے کلام کرے. ہاللیلویا ہاللیلویا. بھی لوگ کچھ پریشان, پاک روح نے کہہ دیا ہے اے کر لو. ارے بہت کرو, پاک روح کب بات کرتا ہے کب بولتا ہے, ہم یہ بھی کنفیوز. اس لیے کلیسیا کی روحانی ترقی, کلیسیا روحانی طور پر بیدار ہی نہیں ہوتی بیچاری, اور جتنے ہے ہوتی رہ جاتی. کیوں؟ غور کرو کیسے بڑھیں گے, روحانی نعمتیں روحانی برکتیں کیسے آئیں گی. ہمارے ایک چرچ کا بندہ تھا زیاد الروی کا, اور جو میں نے دعائی نا یہ دعا کے ذریعے سے انہیں دعا کی تھی, ایک دو بہن کے بدروں نکل گئی ہے چرچ کے ایڈر سے. انہوں نے جو دیکھا نا بدروں نکلنا کیا ہے, بھائی بندہ دے پادری کو بھی نہ پڑھایا جائے, بندہ دے پادری کو بھی نہ پڑھایا جائے, ہے ایک ہی ہو گیا. دعا چرچ نہیں پڑھا, بدروں نکلنے نہیں ہے. اچھا وہ نہیں گیا, انہوں نے شروع کر دیتا اپنا سسٹم. ساڑھے گھر بھی ہے اپنی بابی بھائی سب جانتے ہیں. انہیں کمرہ لے لیا, انہیں ایک چرچ کے بھی چھوٹی جی چرچی شروع ہوگی. چرچ چھوٹی جی چرچی شروع ہوگی, کمرہ لے لیا. اچھا لوگوں نے دعا کرنا, لوگوں نے ایسے آپ لوگ نہیں گل جی, لوگوں نے دعا کرنا. اچھا لوگ بھی تمہیں پتا ہے, لوگ بھی ساڈے بس دعا بھی آتا کی نے سنڈے کو اپنے چرچ ایسے ہی. اچھا دعا کے لیے آ جاتے تھے. اچھا انہیں دوارا نے کرسی رکھ کے بیٹھنا, کوئی بندہ نہ. اچھا ان کو ایسی دعا کا اثر ہو گیا, گرجا شروع ہو گیا. ارے گرجا ایسے شروع نہیں ہوتا بھائی, اس کے لیے خدا کے کلام کو سیکھنا پڑتا ہے. اس کی کالنگ کے ذریعہ سے یہ سارے کام ہوتے ہیں, ایسے نہیں ہوتا. انہیں سمجھا دعا بدلون نکل کے لانے کام شروع ہو گیا. ارے غور کرو, جس کو اس نے نبی کے لیے بلایا, جس کو اس نے چرواہے کے لیے بلایا, جس کو اس نے رسول کے لیے بلایا, ارے یہ خدا ہے جو خدمتیں دیتا ہے پھر تیری خدمت کو بڑھاتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. 6 مہینے کرایا بھر کے تو کمرہ بند کر دے, اینج بھی ہوتا ہے. خدمت نہیں نا, ہاتھ کبھی نہ پائے, ہاتھ کبھی نہ ڈالو. جو ہے وہ بھی لے لی جائے گی, جو ہے وہ بھی لے لی جائے گی. جو کہ آپ سمجھتے ہیں میرے کو ہے, لیکن جتنے ہیں ان کو تھی رکھ. جتنا جس کو جو سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے. ہاللیلویا کہہ سکتے ہو؟ ہاللیلویا ہاللیلویا. اس لیے غور کرو, ہر خداوند کہنے والا بندہ بھی آسمان کی بادشاہی میں نہیں جائے گا, کل یاد رکھیں. لیکن وہی جو آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں, پرکھیں, جانیں کہ کب نعمتیں, کب خدمتیں ہمارے اندر کام کرتی ہیں. ہمارا بڑا پیارا بھائی ہے لالے ڈاؤن میں بشر صاحب, بشر عمران میرے ساتھ گئے پچھلے سیٹرڈے ہم ادھر تھے ان کے گھر میں. میں نے ان کو بتایا, میں کہ اے یوں بتا جڑ کہتا ہے سر میرا دل کرتا ہے میں بدرو گرفتا دے ہاتھ رکھ کے دعا. میں کہ جدوں نے تیرے کے ہاتھ رکھا نا تو میرے گال نہ کر, خبردار ہاتھ رکھا کسی نے. لوگ سمجھتے مذاق ہے. ارے جس کو خدا نے معجزے کی یا شفا کی نعمت دی ہے یہ وہی کر سکتا ہے. جہازی علیشا کے ساتھ رہتا تھا, ایک گال یاد رکھیے. جہازی علیشا کے شولمی دولت کا بیٹا بنا, جنہیں کنے پڑھا واقعہ. علیشا نے اس کو بولا میرا عصا لے جانا, میری سوٹی میرے ہاتھ سے, اور جا کے اس کے اوپر ڈال دینا, وہ زندہ ہو جائے گا. وہ ہویا, زور سے بولو ہویا, نہیں ہویا. سوٹی بھی ہوئی, خدمت گزار بھی ہے, سوٹی کے مزہ بھی ہے, کام ہویا کیوں نہیں؟ وجہ سب کو معجزوں کی توفیق
جب الیشا آیا تو خدا نے معجزہ کیا. ہیلیلویا. الیشا آیا معجزہ ہوا. جہازی میں آنے سے معجزہ نہیں ہوا. غور کرو سب کو یہ توفیق نہیں دی جاتی. ساری معجزے کرنے تو رہے ہیں. میں ہاتھ رکھنا ہے جو جنتا جی انہوں نے دیتے ہاتھ رکھنا میرے بیٹی کے جو ہے. اس لیے غور کرو ہم نے خدمت کو مذاق بنایا ہوا ہے. شاید یہ مذاق ہے. جیڑا مرضی بندہ ہوتا ٹھوتا ہے میں اے کرنا چاہنا وہ بھائیوں کو کچھ کرنا کی ہے. غور کرو خدا کے کلام پر. دوسرا کرنتھیوں 11واں باب 13 سے 15 ہے. جی پڑھیں گے. آج ٹیچنگ میسج ہے. کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول اور دغابازی سے کام کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کی ہم شکل بنا لیتے ہیں. ہم شکل بنا لیتے ہیں اور کچھ عجب نہیں کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے. شیطان بھی کیا کرتا ہے اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے. شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے. بس اگر اس کے خادم بھی راست بازی کے خادموں کے ہم شکل بن جائیں. اس کے خادم بھی راست بازی کے خادموں کی شکل بن جائیں. باہروں پتہ لگے تو بڑا راست باز ہے لیکن بعد سے پتہ چلے گا اندر کی سی تو کچھ بڑی بات نہیں. لیکن ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق ہوگا. ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق ہوگا. ابلیس یعنی لوسیفر شیطان کلام فرماتا ہے نورانی فرشتے کا بیس بدل لیتا ہے. اور بہت سے خادم بھی ایسے ہی ہیں خدمت گزار لبادہ کچھ اور پہنا ہوا ہے اندر کچھ اور چل رہا ہے. باہر راست بازی ہے اندر کیا ہے اندر بے دینی. مسیح نے فقیہوں فریسیوں سے کہا سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو. سفیدی پھری ہوئی باہر سے وائٹ واش اندر مردے ہڈیاں غلاظت بدبو. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم دیکھیں ہو کیا رہا ہے. ہم آنکھیں بند کر جاتے ہیں خدا دا کھاتے ہوئی خدا دا. لیکن گل سمجھ جاتی ہے. گل اگر کلام کے مطابق کی تھی تو سمجھ آ بھی جاتی. وہ بات کبھی آپ کی روح سے میچ نہیں کرے گی جو خدا کے کلام سے لگی گئی. جو خدا کے کلام سے باتیں کی جائیں گی وہ آپ کی روح کے ساتھ میچ کرے گی آپ کی روح سے اپ کرے گی. ہاللیلویا ہاللیلویا. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم کیا کریں. جی آپ آنے پہلا کرنتھیوں 12واں باب اس میں آئے ذرا. اب ہم ڈیٹیل کے ساتھ اس کو سیکھنے والے. جی پہلا کرنتھیوں 12واں باب 4 آیت. نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں. نعمتیں طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہے اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں. خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں. ایک جیسی خدمت نہیں ہے. خدمتیں کلیسیا میں چرچ میں طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے. خداوند ایک ہے اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں. تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے. خدا ایک ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے. اثر کون پیدا کرتا ہے؟ اثر کون پیدا کرتا ہے؟ خدا کرتا ہے. جی لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہے. کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام. لوگ کہتے ہیں بڑی حکمت ہے یار پاس صاحب کو کلام کی ہے پادری کے پاس بڑی حکمت ہے کلام. یہ خدا کی طرف سے آدمیوں کی طرف سے نہیں. روح دیتا ہے. کون دیتا ہے؟ روح دیتا ہے. اور علمیت کا کلام بھی روح دیتا ہے. کوئی شخص نہیں دیتا. جی کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی. یہ ایمان نہیں یہ بھی ایک نعمت ہے. لوگوں کا ایمان ڈاواڈول ہو جاتا ہے لیکن اگر کسی کا ایمان ڈاواڈول نہیں ہے
تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس ایمان کی نعمت ہے. اور پھر کلام کہتا ہے اسی سے شفا دینے کی بھی توفیق. سارے نہیں جی. کسی کو موضوع کی قدرت، کسی کو موضوع کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا اختیار. ہاں کسی کو روحوں کا اختیار. ایسا کو ہے نعمت. کچھ لوگ کہتے ہیں میں ویکتے ہی میرے پتا چل گیا سی بندہ اتنا روحانی نہیں ہے. نعمت ہے کسی کو روحوں کو پرکھ لینا؟ جی ہاں بہت کم لوگ ہیں. روح کو پرکھنا کوئی مشکل کام نہیں. اگر تمہارے کو روح ہے نہیں اسی پرکھ دو گے. کلام میں لکھا ہے روحانی آدمی سب کچھ پرکھ لیتا ہے لیکن خود کسی سے پرکھا اس کو کوئی نہیں پرکھ سکتا. اس کو کوئی نہیں پرکھ سکتا. جی کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو طرح طرح کی زبانیں. یہ جو ہم غیر زبانیں بولتے ہیں کلام کہتا ہے جو غیر زبان میں بات کرتا ہے وہ خدا سے بات کرتا ہے. ہاللیلویا. اگر آندیت بولنی چاہیے کیونکہ آپ ڈائریکٹ اوپر والے سے بات کرتے ہیں، انسانوں سے بات نہیں کرتے، خدا سے بات ہوتی ہے. یس. کسی کو زبانوں کا ترجمہ، کسی کو زبانوں کا ترجمہ. لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے. یہ سب تاثیریں وہی کون کرتا ہے؟ ایک روح کرتا ہے. اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے. جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے. ہاللیلویا. یہ بانٹنے کا کام کیا؟ زور سے بولو کس کا؟ کسی پادری، کسی بشپ، کسی پوپ کا نہیں. بانٹنے کا کام خدا کا جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے. ہاللیلویا. شفا کی نعمت دے سکتا ہے، معجزے کی نعمت دے سکتا ہے، زبانیں دے سکتا ہے، طرح طرح کی زبانیں، ترجمہ دے سکتا ہے، روح کا پرکھنے کا امتیاز دے سکتا ہے. یہ نعمت ہے. یہ نعمتیں ہیں جو وہ ڈال دیتا ہے لیکن کلام فرماتا ہے روح خود بانٹتا ہے. جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کیا کریں. جی اس کی 27 ہے کسی بات کی جلدی سے 27 سے 31. اسی طرح تم مل کر مسیح کا بدن ہو. مسیح کا بدن ہو. اور بدن اعضا ہو. بدن کیا ہو؟ اعضا ہو. انہیں کوئی نہ سمجھے کہ شاید میں بڑا ہوں یا میں چھوٹا ہوں. سارے جتنے چرچ میں خدمت گزار ہیں کلام فرماتا ہے ایک جیسے ہیں. کلام فرماتا ہے ہاں تم فردن کیا ہو؟ اعضا ہو. اور خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے. ہاں خود کلیسیا میں الگ الگ شخص ایک جیسے نہیں، الگ الگ. اب کون ہے؟ پڑھیے گا. پہلے رسول. ہاں رسول کا کام کیا ہے؟ رسالت. ہاں رسول کا کام جائے کلیسیاں قائم کرے، کلام سنائے جیسے پال کرتا تھا، پترس کرتا تھا. جی دوسرے نبی کا کام کیا؟ نبی کا کام اوپر سے لینا اور آگے لوگوں کو، یہ نبی کا کام. رسول کا کام الگ، نبی کا کام، نبی کا جو کام ہے جو اس کی مین خدمت ہے وہاں سے لیتا ہے، یعنی خدا سے لیا اور آگے کلیسیا کو دے دیا. یہ نبی کا کام. تیسرے استاد، پھر معجزے دکھانے والے، پھر شفا دینے والے، مددگار. ہاں مددگار ہے. مددگار ہونے بھی بڑے ضروری ہیں. چلتے ہوئے بہت سارے مددگار لوگ مل کے کام کر رہے ہیں، سارے اکٹھے ہو کر کام کرتے ہیں. مددگار، منتظم، طرح طرح کی زبانیں بولنے، طرح طرح کی زبانیں بولنے والے. یس. کیا سب رسول ہے؟ کیا سب رسول ہیں؟ کہ سوال ہے. کہتا نہیں. کیا سب نبی ہیں؟ پھر سوال ہے. کہتا نہیں. کیا سب استاد ہیں؟ پھر آگے لکھے سوال ہے. کہتا نہیں. کیا سب معجزہ دکھانے والے ہیں؟ ہاں پھر سوال یہ نشان. کہتا نہیں. کیا سب کو شفا دینے کی قوت عنایت ہوئی؟ پھر سوال یہ نشان ہے. کہتا نہیں. کیا سب طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں زبانیں؟ آگے لکھے نہیں. کیا سب کوسچن مارک. کیا سب ترجمہ کرتے ہیں؟ ہاں کیا سب ترجمہ کرتے ہیں؟ پھر کوسچن مارک. نہیں. تم بڑی سے بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو. ہاں بڑی سے بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو. لیکن اور بھی سب سے عمدہ طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں. اچھا کیا طریقہ بتانے لگ رہا ہے پالوس رسول؟ کہتے ہیں اس سے اور عمدہ طریقہ میں بتاتا ہوں. اور طریقہ سنو جڑا انہیں دسے.
अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोल हालेलुया। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जरा जुबानें जोर बोल से बोलना है, होने गल काम दी आई है। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं, अगर मोहब्बत ना रखूं, जोर से बोलो मोहब्बत, अगर मैं गैर जुबानें बोलूं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो क्या हूं? तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती जान। हाँ, ठनठनाता पीतल और झनझनाती जांच हूं। मोहब्बत नहीं है, तेरी गैर जुबानें किसी काम की नहीं। मोहब्बत नहीं है, तू जो खिदमत करता है किसी काम की नहीं, क्योंकि तेरे लिए खुदा की तरफ से इसका कोई अजर नहीं है। कहता है इससे और जबरदस्त और उम्दा तरीका मैं तुम्हें बताता हूं। अगर कोई आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोले और मोहब्बत ना रखे तो ठनठनाता पीतल और झनझनाती जांच हूं। और आगे क्या लिखा हुआ है? और अगर मुझे नबूवत मिले, नबूवत मिले और सब वेदों का और उन इल्म की वाक़फियत हो, भेद भी हो और इल्म की वाक़फियत भी हो, और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो, यहाँ तक कामिल भी हो, कि पहाड़ों को हटा दूं, पहाड़ों को हटाऊं और मोहब्बत ना रखूं, और मोहब्बत ना रखूं है। मेरा ईमान, मैं दुआ की थी है भाई, बंदा उठ के टूट गया। और अगर तेरे अंदर मोहब्बत नहीं है, मुझे कम ईमान तेरा किसे काम बता नहीं। कलाम कहता है अगर ईमान ऐसा हो कि पहाड़ों को, जोर से बोलो, पहाड़ों को, कितने ईमानदार बैठे हैं? किसे नहीं भाया? यीशु पर ईमान कितने लोग रखते हैं? यस, ईमानदार हैं। उसी ने कहा अगर राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, पहाड़ से कहोगे उखड़ जा, उखड़ जाएगा और समंदर में चला जाएगा। लेकिन गौर करो, ऐसा ईमान, पहाड़ों को हटा देने वाला ईमान, अगर इसके अंदर मोहब्बत, तो फिर क्या है? तो मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। बंदा समझने में बहुत कुछ है, लेकिन है तो मोहब्बत ही नहीं अंदर, तो ये सारी खिदमत बेफायदा है जी। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं, फिराल करूं, गरीबों को बांटूं, तो शायद कोई नेकी मेरे पल्ले जाएगी, या अपना बदन जलाने को दे दूं, अपना बदन भी दे दूं और मोहब्बत ना रखूं, मोहब्बत ना रखूं, तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। मुझे कुछ फायदा नहीं है। हालेलुया कह सकते हैं कोई? हालेलुया जोर से कहेंगे हालेलुया, हाथों को उठा कर कहेंगे हालेलुया। इसलिए मेरे सीसो खुदा का कलाम हमें ये बड़े वाज़ेह तौर पर बताते हैं कि ये जो सलाहियत खुदा हमारे अंदर पैदा करता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगर खुदा ने आपको बुलाया है, अगर खुदा ने आपको बुलाया है, तो रास्ते भी खुद हमवार करेगा, मौजज़ादा कुदरत भी देगा, शिफा की नेमत खुद अंदर डालेगा, और फिर आप देखेंगे कि खुदा काम कैसे करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए गौर करो आपके पास नेमत कौन सी है। मुझे पता है खुदा ने मुझे कौन कौन सी नेमत दी हुई है, और मेरी नेमतें वाज़ेह मेरे सामने क्लियर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कभी ये नहीं कहूँगा पता नहीं है मेरे को है या नहीं, मुझे पता है मेरे अंदर उसने कौन कौन सी नेमत डाली हुई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप जानते हैं आपके अंदर कौन कौन सी नेमत उसने डाली है? जी, लोग कंफ्यूज हैं, लोग परेशान हैं, तो पता नहीं हमारे पास कौन सी। आपका विजन क्लियर होना चाहिए। कहते हैं ना, दूरों नजर नहीं आता, नेड़ों से ही आता है। एक कहते हैं नेड़ों से ही, दूरों से ही आता है, नेड़ों नहीं आता। कंफ्यूजन है ना जी, लोग कंफ्यूज हैं रूहानी नेमतों और रूहानी बरकतों को लेकर। पता नहीं साढ़े अंदर केड़ी होता है। अगर आप खुदा के कलाम पर अमल करेंगे, वो खुद आपके अंदर सलाहियत पैदा करेगा और खुद आपके अंदर नेमत डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने मूसा को बुलाया, सलाहियत डाली, मूसा डरा ही था, वो कहता मैं फराउन के सामने नहीं जाऊंगा। खुदा ने कहा मैं तेरे साथ जाऊंगा, जाके लो काम मैं करांगा। हालेलुया। जब वो आपको बुलाता है, फिर वो साबित भी करता है कि हाँ मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया। आमीन, आमीन। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे भी चले फिरते हैं, खिदमत हो रही है
لیکن لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں خدا نے بلایا ہے یا نہیں بلایا، لیکن ان کو پتہ نہیں۔ ایک ہی بات سے واضح پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ بلایا گیا ہے یا نہیں، اس کی گواہی سے، اس کی ٹیسٹیمنی سے واضح پتہ چل جاتا ہے بندہ آپ ہی آیا ہے یا پھر خدا نے بلایا۔ اس کی پرسنل ٹیسٹیمنی سے، اس کی گواہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ خدا کا بلایا ہوا ہے یا نہیں۔ ہیلیلویا۔ میں شروع میں بڑا کنفیوز تھا، لوگ مجھ سے پوچھتے تھے آپ کے پاس کون سی نعمت ہے، تو مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا میرے پاس کون سی نعمت ہے۔ شروع جب میں ابھی آیا تھا خدا میں کہتے آپ کو کون سی نعمت خدا نے دی ہے، مجھے نہیں پتا تھا۔ میری نعمت بعد میں واضح ہونی شروع ہوئی، جب درخت لگتا ہے پھر وہ بڑھتا ہے، پھر وہ پھل دینا شروع کرتا ہے، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے پھل کون سا ہے۔ اس کے بعد پنجاب میں نے یو پی چرچ میں کلام سنایا، ہمارے گاؤں کا چرچ ہے، ہمارا مدر چرچ ہے، ہم ادھر ہی پلے بڑھے۔ وہاں کے پادری نے میرے بنوئی سے کہا ریحان کے پاس کلام سنانے کا توڑا ہے، کیونکہ جب یہ کلام سناتا ہے لوگ 6 مہینے کلام ہی نہیں بولتے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ انہوں نے پنجاب سے مجھے کال کر کے کہا پادری تیرے بارے میں یہ کہتا ہے، اور پھر جب میں نے کلام کی خدمت کرنی شروع کی تو اس چیز کا واضح ثبوت ہے۔ ہیلیلویا۔ لوگ گواہی دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حکمت کا کلام یا پھر علمیت کا کلام، یہ دونوں ہی خدا نے عطا کی ہے۔ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ ایسی بھی نعمت آپ کو دی ہے۔ چرچ میں دریا ڈالنے کی خدمت دی ہے، یقین مانے بہت بڑی خدمت ہے۔ چرچ میں سخاوت کرنے یعنی بانٹنے کی خدمت دی ہے، بہت بڑی خدمت۔ چرچ میں اشر کی خدمت دی، بہت بڑی خدمت۔ چرچ میں ساؤنڈ سسٹم کی خدمت دی، بہت بڑی خدمت۔ چرچ میں صفائی کرنے کی خدمت دی، بہت بڑی خدمت۔ چرچ میں بجانے کی خدمت دی، بہت بڑی خدمت۔ گانے کی خدمت دی، بہت بڑی۔ میں آپ کو بتاؤں دنیا میں جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں سب سے زیادہ بیسٹ، اعلیٰ اور افضل کام ہے کہ ہم زندہ خدا کے لیے کام کریں۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ کلیسیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کون ہیں اور کر کیا رہے ہیں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ تو روحانی نعمتوں کی آرزو رکھیں، لیکن یہ نعمتیں خدا بانٹتا ہے، خدا خود دیتا ہے، آپ نے وفاداری کے ساتھ چلنا ہے۔ آمین، آمین۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ خدا کے ساتھ وفاداری سے چلیں، اور جب آپ وفاداری سے چلیں گے تو خدا آپ کی زندگی میں روحانی نعمتیں، روحانی پھل لگائے گا۔ خدا ہم اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت کرتے ہیں۔ آئے اپنی آنکھوں کو بات کریں، سر دعا مانگیں، اپنے لیے دعا مانگیں کہ خداوند میں روحانی نعمتوں، روحانی خدمتوں سے بھرنا چاہتا ہوں۔ آئے خداوند تیرا پاک مسا میری زندگی میں کام کر، آئے خداوند تیری قدرت کام کر، اور خدا پاک خدا روحانی خدمتیں، روحانی نعمتیں، روحانی پھل میری زندگی میں آشکارا ہو جائیں۔ خدا سے دعا کریں کہ خداوند روحانی نعمتیں چاہتا ہوں، روحانی پھل چاہتا ہوں۔ کلام فرماتا ہے روحانی نعمتوں کی آرزو رکھو، روحانی نعمتوں کی آرزو رکھو۔ اور ربا شبا رکالا ربی ربا رکالا رزیما رکالا رضا کتا ربا رو رو سے گھیرے میں آئے غیر زبانیں مانگ لیں اپنے لیے۔ پالوس کہتا ہے میں طرح طرح کی زبانیں بولتا ہوں، میں آدمیوں کی زبان بھی بولتا ہوں، میں فرشتوں کی زبانیں بھی بولتا ہوں۔ ربی شبا تلا ربی رکالا رو سے گھیرے میں ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ ربا شمال ربا رسے تکلے میں مانگے، کلام میں لکھے آرزو رکھو، خدا ان سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے، اور خدا وہی نعمت دے گا جو آپ کے لیے اچھی، جو دوسروں کے لیے بہتر ہے۔ خدا ایسی نعمت آپ کی زندگی میں ڈال دے، کہنا خداوند آئے خدا مجھے اپنی خدمت کے لیے استعمال کر، اور ایسی خدمت دے جو تو چاہتا ہے، میری پسند کی خدمت نہیں، میری پسند کی نعمت نہیں، میری زندگی میں تیری مرضی پوری ہو۔ اے خدا تیرا فضل والا ہاتھ میں ایک ایک بیٹے پر اور ایک ایک بیٹی پر جاؤں، سب کو چھونا، بلیس کرنا اور بڑی برکت دینا، خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے
آمین.